ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نے جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اس میں دو مسجدوں کا ذکر ہے. اگرچہ کہ آیت مبارکہ تو وہ معراج کے موقع پر بیان کی جاتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیکن ہم نے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کو فقط تلاوت کیا کیونکہ مقصود ہمارا دو مسجدیں بیان کرنا ہے اور اس آیت کے تحت یہ چیز اجاگر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو گھر ہیں، مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، یہ بہت اہم ہوتے ہیں. آج کل مقدس مقامات کی اہمیت کو بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جائے، بلکہ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا یہود و نصارہ کی پلانی کے الگ، حضور و سعود کی پلانی کے الگ، پھر شیطان کھلا دشمن جو مسلمانوں کا ہے اس کی چالیں الگ. یہ ساری مل کر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اچھے کاموں سے روکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں یا ہماری سوچ کے اندر خلل ڈال دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں خلل واقع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے
برائی میں مبتلا ہو جائیں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں. اور یہی حال زمانے میں اس وقت مشاہدے میں ہے، دیکھنے میں ہے کہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے ہیں نیکی سے ویسے ویسے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے جس چیز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اچھائی سے روک کر گناہوں کی طرف دھکیلا جا رہا. یہاں تک کہ اتنے عمیق گڑھے میں ہم گر رہے ہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنا بھی نہیں ہمیں پتا چلتا کہ ہم درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اتنی سوچ بھی ختم ہو گئی ہے ہماری. اچھے اور برے کی تمیز تک ہم کھو بیٹھے. صرف وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا کچھ محبوب رکھتا ہے، صرف وہ لوگ ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں، نیکی اور بدی میں تمیز کر لیتے ہیں، کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کو اسی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں. صرف اللہ والے کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نگاہ کرم ہے. ورنہ عموماً حالات اس طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ سوچ کو بدل دیا جائے. بدل تو گئی، ساری بدل گئی. جو مسلمانوں کی سوچ تھی وہ نہیں رہی. اب سوچ اور ہے. ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نام سے مسلمان کہلاتے ہیں، سوچ بدل دی گئی. اور وہی بات یہود و نصارا، ہنود و سعود، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کر کے ایسی ایسی چیزیں ہمارے اندر ڈال کر جو ہے ہمیں بالکل کھوکھلا کر دیا ہے کہ جن کی بنیاد پر آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دشمن ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ ہماری مسجدیں چھپ جاتی ہیں تب بھی کچھ نہیں کر پاتے. اتنے کھوکھلے کر دیے گئے. ہماری عبادت گاؤں پر قبضہ کر لیا جائے تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہوئی؟ سوچ بدل دی گئی. ذہن میں رکھنے شیطان نے مل کر کفار کے ساتھ ایسے ایسے رکھنے دماغ میں ڈال دیے کہ جس سے ہم بالکل یوں سمجھیے ہم وہ لکڑی ہو گئے ہیں، ہم اس لکڑی کی طرح ہو گئے جس کو دیمک ختم کر چکا. وہ دیکھنے میں صرف باہر سے لکڑی نظر آ رہی ہے، اس لکڑی کو ایک ہلکا سا بار لگے گا ٹوٹ کے گر جائے. دیکھیے مقدس یہ شروع سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، جب سے اسلام نظر آ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے آج تک ہم نے جتنا نالج حاصل کیا ہے، جتنی کتابیں چھانی ہیں، جو کچھ پڑھا ہے، اس کے اندر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں آج وہ چیزیں لوگوں کو ناجائز نظر آتی ہیں. اس سے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ایک گناہگار شخص، ایسا شخص جس کے بارے میں رب کائنات نے لکھ دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے. وہ ایک دن توریت کھول کر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، توریت کھول کر پڑھ رہا. وہ شخص جو گناہگار تھا، جس کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اسے توریت کھولی، توریت کی تلاوت کر رہا تھا. ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی کتابوں کی تلاوت شروع سے ہوتی رہی ہے، نیکی نہیں گناہگار بھی کرتے رہے، اور ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا. ابھی میں اگر پوچھ لوں ہاتھ کھڑا کیجیے کون کو تلاوت کرتا تو ابھی پتہ چل جائے گا. کتنے لوگ ایسے جو دیندار نظر آتے ہیں باقاعدہ، وہ بھی قرآن نہیں کھول کے دیکھتے، لیکن چہروں پر بازو کا داڑیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے. ایک چیز. لیکن میں دوسری چیز کی طرف جا رہا ہوں. تلاوت کرتے کرتے توریت کو پڑھتے پڑھتے توریت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا.
کہ ان نصارہ نے کیا کیا؟ ایسی چیز پیدا کر دی جو شرک ہے۔ بتاؤ، پچھلی کتابیں اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کا جو عمل جہنمی سے جنتی بنا رہا تھا، آج وہ شرک ہو گیا۔ آج لوگ چومنے بھی کلام کر رہے ہیں، آپ لوگ چومنے کے حکم سے چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے قبر کو چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے پٹھے چومنے چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک کو چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ۔ سارا مسلمانوں کے دماغ میں رکھنے پیدا کر دیے گئے۔ تاریخ پہ کیوں نہیں جاتے؟ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے کیوں نہیں کہ رب کائنات نے ایک عمل، کون سا عمل؟ چومنا۔ ارے بیوی کو چومتے ہو، کبھی کسی نے منع کیا؟ بتاؤ، بیوی کو چومتے ہو، کبھی کسی نے منع کیا؟ کبھی کسی نے بدعتی کہا؟ کبھی کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا؟ بیوی اتنی افضل ہو گئی کہ وہاں شرک نظر نہیں آ رہا، بدعت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا کہ بیوی کے چومنے پر فتویٰ نہیں ہے، نبی کے نام کے چومنے پر فتویٰ ہے؟ نبی کا نام چومنا برا لگتا ہے؟ قرآن پاک کو چومنا برا لگ رہا ہے؟ مسجدوں کے دروازے کو چومنا برا لگتا ہے؟ آج بھی دیہاتوں میں چلے جاؤ، لوگ دیہاتی، ان پڑھ، پیور مسلمان، وہ مسجد کے گیٹ سے گزرتا ہے تو مسجد کے دروازے کو ہاتھ لگا کے یوں کر کے جاتا ہے۔ جاؤ دیکھو جا کر آپ دیہاتوں میں، میں تو ہو کر آئے ہوں دیہاتوں میں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نماز پڑھے یا نہ پڑھے موقع فیل ہے، ادب کرنا ہے۔ مسجد میں کہیں بھائی، مسجد تو مسجد، کہیں باہر دیوار پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوگا، ہاتھ پھیر کر چومتے، وہ عمل مسلمانوں کا تھا۔ یہ سوچیے آپ، بیوی کو چومے جا رہا ہے، مولوی چومے جا رہا ہے، چومے جا رہا ہے، چومے جا رہا ہے، کوئی شرک نہیں۔ نبی کے نام کو ایک دفعہ چوما، بیوی کو 40 سال میں چوم رہا ہے، نبی کے نام کو ایک دفعہ چوما تو شرک کیسے نظر آیا؟ بدعت کیسے ہو گئی؟ ناجائز کیسے ہو گیا؟ حرام کیسے ہو گیا؟ مجھے بتائیے، کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ آپ نے خود کیوں اس کو سوچا نہیں؟ میں نے کیوں بتایا؟ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ نے غور و تدبر کیوں نہیں کیا کہ لفظ چومنا ہے، نبی کے نام کو چومنا کیسے غلط ہو سکتا ہے یار؟ گھٹو پیدا ہو گیا گھر میں، پپو پیدا ہو گیا، خوبصورت ہے، گود میں ہے، اس کو کتنی دفعہ چومتا اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے کو، اب لوٹتا ہے، کتنی دفعہ اٹھا کے چومتا ہے، اس کی گال کو چومتا ہے، اس کی پیشانی کو چومتا، اس کی ٹھوٹی کو جو ہے چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے۔ وہاں یعنی یہ نبی کے نام سے چیزیں زیادہ ہو گئی۔ عقل استعمال نہیں کی ہم نے، سوچ کو نہیں ہم نے استعمال کیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں کیسے ہی بات اپنی عقل میں کیوں نہیں آئی؟ سوچیے آپ، غور کیجیے اس پر۔ نبی کا نام اتنا برا لگتا ہے کہ اس کے چومنے پر ناجائز، شرک، بدعت، حرام، اور باقی جو جس کو چاہو چوم لو، جو پسند آ جائے چوم لو۔ اب تو گلی بازاروں میں، روڈوں پر سرے عام ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، وہ نہیں نظر آتا۔ جو گناہ تھا وہ نظر نہیں آیا، جو جہنم سے جنتی بنا رہا تھا وہ گناہ نظر آ رہا۔ ایک مثال میں نے آپ کو دیا، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ایسی، سینکڑوں ہزاروں تاریخ کے آئینے میں۔ تو مسجدیں، میں نے جو آیت مبارکہ جس حج سے ذکر کی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیوں اللہ نے؟ حالانکہ خیر تو دنیا سے آخرت تک کی ہوئی ہے، خیر تو زمینوں سے لے کر آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان، مکان سے لامکان، خیر تو معراج تو مکان سے لامکان، دنیا سے آخرت، زمین سے آسمان، آسمان سے سدرۃ المنتہا، خیر تو یہ ہوئی۔
قرآن میں، لیکن ذکر کس کا کیا؟ مسجد حرام، مسجد بیت المقدس، مسجد حرام، مسجد بیت المقدس۔ قرآن میں دو چیزوں کا کیوں ذکر؟ جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو میرے عشق و وجدان نے، میرے دماغ نے میری رہنمائی کی، رہبری کی کہ ذوالفقار رب کائنات نے سیر تو کائنات کی کرائی ہے، سیر تو جنت و دوزخ کی کرائی ہے، سیر تو عرش و کرسی کی کرائی ہے، سیر تو رب کائنات نے اپنے دیدار کی کرائی ہے، ذکر مسجدوں کا ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ تو رہبری جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسجدوں کا نام لے کر مسلمانوں کو یہ بتانا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم مسجدوں کا ادب چھوڑ دو گے، تم مسجدوں کی تعظیم چھوڑ دو گے۔ ہم نے مسجدوں کا ذکر کر دیا کہ دیکھو رب کائنات کے گھر، اللہ کی مسجدیں وہ مقام ہے کہ جس کا ادب تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ رب کائنات نے اتنی طویل سیر، سارے جہان کی سیر کرا دی، ذکر صرف مسجدوں کا دو کا، مسجد حرام، مسجد اقصی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسجدوں کا ذکر کیوں؟ تاکہ تم اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کی صفائی کرو۔ کون صفائی کرتا ہے مسجدوں میں؟ آگے خادم رکھ دیا آپ نے مسجدوں میں، مسجدوں میں خادم رکھے، کبھی نبی نے مسجدوں میں خادم رکھے؟ اس کو تو فکر نہیں کہتے۔ نبی نے کبھی مسجد میں خادم رکھے؟ بتائیے۔ چلو نبی امام تھے، بلال مؤذن تھے، خادم کا ذکر مجھے دکھائیں کہیں حدیث میں ہے؟ کیوں رکھے تم نے مسجدوں میں خادم؟ تم نے خود صفائی کیوں نہیں کی مسجد کی؟ پیسے دے کے اللہ کے گھر کی صفائی کرا دی، خود کر لیتے تو ثواب نہ ملتا، رب کے گھر کا ادب نہ ملتا۔ ہم بھول گئے سب چیزیں، ہم نے چھوڑ دی، ہم نے سوچ بدل دی، اور آ کر بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ایک نمازی بیچارہ آتا ہے، آ کر وہ خادم کو بلا کر کہتا دیکھتے یہ صفائی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے اتنی عقل ختم ہو گئی، اسے بلا کر دکھا رہا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی، اپنا کپڑا لے کر چولا اتار کر اللہ کے گھر تو سمجھ کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے صفائی کر دیتا۔ سوچ بدل گئی، ختم ہو گئی، ہم کہیں اور نکل گئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، دماغ بہت میرا کام کرتا ہے، لیکن وقت نہیں ساتھ دیتا۔ سوچیں بالکل چینج ہو گئی، مسلمانوں والا ہمارا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم کہیں اور نکل گئے، ہم کسی اور کے راستے پر چل پڑے، ہم کسی اور کی سوچ کو لے کر اپنا جو ہے مقصد حیات بنائے بیٹھے، سوچیں چینج ہو گئی۔ مسجد بڑی اہم ہوتی ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے عبادت گاہیں بنائی ہیں۔ غیر مذہبوں کے لوگوں کو جا کے دیکھو، وہ اپنے عبادت خانوں کا کس طرح رکھ کرتے ہیں، وہ کیسے رکھتے ہیں اپنے عبادت۔ ہم تو بالکل، ہم تو یہاں پر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، وہ ضرور دھونے آئیں گے، ہاتھ منہ ضرور۔ قبرستان جنازے کو دفنانے گئے، پتہ نہیں کس نے ذہن بنا دیا، جنازے کو دفنانے گئے، گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، پہلے مسجد میں آئیں گے، ہاتھ پیر دھو کر پھر جائیں۔ کیا ہوا بھائی؟ چلو قبرستان سے آئے تو قبرستان کی مٹی مسجد میں دھوئی جائے گی آ کر؟ سوچیں بدل گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں چل پڑے؟ کس نے سکھا دی یہ باتیں؟ کہاں سے آ گئی ہمارے اندر یہ؟ ہم نے تو قرآن و حدیث میں نہیں پڑھا ایسا، جو لوگوں کو ہم کرتا دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے تو نہیں کہیں پڑھا۔ سیاستہ چھان ماری ہے میں نے، حدیث کی 51 کتابیں پڑھ ڈالی ہے میں نے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ پورا قرآن پڑھ چکا ہوں، تفسیر سے پڑھ چکا ہوں، ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، مجھے کہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آئی جو لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو تو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، ان کو تو کوئی ناجائز، کوئی بدعت، کوئی شرک نہیں کہتا۔ سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے کہ شیطان نے کافروں کے ساتھ مل کر کوئی ایسی پلاننگ بنا لی ہے جو ہماری سوچوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ہماری سوچوں میں ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور سرچنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، ان کو اس کا مشاہدہ ہوگا، بکواس کر رہے بیٹھے ہوئے لوگ سارے، نیک لوگوں پر پھپتیاں کس رہے ہیں، تو بولنے والا نہیں ہے، سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، گالیاں دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو، ان کی عزت کرتے ہیں، کتے کے جسم کے آگے ان کا چہرہ کاٹ کے لگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلے گئے؟ کون سے راستے پر نکل گئے؟ کہیں وہ صراط مستقیم چھوڑ تو نہیں دیا ہم نے؟ کہاں چلے گئے تم لوگ؟
پتہ نہیں صحیح ہے غلط، آپ کو کیا پتا؟ اس میں لکھا ہوا حدیث میں یوں ہے، قرآن میں یوں ہے، آپ کو کیا پتا حدیث میں قرآن میں یوں ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے آگے بڑھو، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے، سارا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا، میرا غرب ہو گیا سارے معاشرے۔ کاش آپ کے پاس جب میسیج آیا تھا اس کو پہلے جا کے علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے چیک کرا لیتے کہ یہ درست ہے یا غلط، درست ہوتا تو کر دیتے آگے فارورڈ، لیکن نہیں، کوئی گوارا ہی نہیں کرتا بھائی، بس سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مسلمان نے بھیجا ہوگا، یہ مسلمان نہیں بھیج رہے میسج، یہ مرزائی بھیج رہے ہیں، یہ قادیانی پوری فیک بیٹھی ہے آپ کے ملک میں، یہ دینی کام سوشل میڈیا پر، دوسرے میڈیا پر، یہ جو آپ کے موبائل پر، انٹرنیٹ پر یہ جو کام کر رہے ہیں، ان میں تفصیل تعداد قادیانیوں کی ہے، یہ تمہیں دین بگاڑ رہے ہیں تمہارا، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، تمہیں کہہ کر لکھ کر بھیجتے ہیں حدیث میں یوں ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، کیا کریں ہم تو دل جلا سکتے ہیں، دل جلانے کے علاوہ اور کر بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسجدوں کا تو ذکر اس لیے آیا کہ مسلمانوں ادب سیکھو، ادب کرنا سیکھو، بڑے آئیں تو بڑوں کا ادب کرو، چھوٹے آئیں تو شفقت کرو، اپنے سے زیادہ عمر والے کو، سفید داڑھی والے کو دیکھو تو اپنی سیٹ دے دو، راستہ چھوڑ دو۔ پہلے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے بس میں اگر کوئی بزرگ سفید داڑھی نہ بھی ہو، اگر کالی داڑھی ہو، تھوڑی ادھیڑ عمر کا بھی آدمی ہو تو نوجوان بچے سیٹ سے اٹھ جاتے تھے، اور تو جانے تو گاڑی بھائی، بوڑھا کھڑا ہے، لنگڑا کھڑا ہے، لولا کھڑا ہے، اندھا کھڑا ہے، کانا کھڑا ہے، کھڑا رہے، ختم، سب ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کہاں نکل رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچ بدلنی پڑے گی۔ کئی جمعوں سے میں صرف سوچ بدلنے کے بیانات کر رہا ہوں تاکہ کہیں تو کسی کو تو چوٹ لگے، اور لگتی ہے الحمدللہ لوگ بیچارے، اکیلا آدمی کیا کر سکتا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ساری دنیا ہی بگڑی پڑی، نہیں، ہمارا ایمان ہے، قطرے قطرے سے دریا ہوتا ہے، قطرے قطرے سے۔ عمر فاروق کے دور میں وہ کہا تھا نا کہ یہاں پر روزانہ لا کر، پانی کی قلت ہو گئی ہے، یہاں پر لا کر اسکول میں جو ہے نا 1-1 لوٹا ڈال دو، سب نے یہ سوچ کر کہ میں 1 لوٹا نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا، اتنے لوگ ڈال دیں گے، سو جا کر جب دیکھا تو کنواں خالی تھا، سب نے یہی سوچا تھا کہ میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ ہماری سوچ بھی یہ بنی ہوئی ہے، سارے تو کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بات کرو بھی نا تو جواب یہ ملتا ہے امام صاحب سارے ہی کر رہے ہیں، میرے کیا ہے، سارے کر رہے ہیں تو کیا ہوا، بارش کا پہلا قطرہ اترتا ہے تو پیچھے سارے اتر آتے ہیں، جب کوئی قطرہ ٹوٹی سے لیک، پانی کی لیکیج ہو جائے ٹوٹی میں، پائپ میں، نل میں، تو کیا ہوتا ہے، ٹپکا گرتا رہتا ہے، ایک ٹپکے سے کوئی اثر پڑتا ہے زمین کو، 2 سے کچھ پڑتا ہے، لیکن چند قطرے گرنا شروع مسلسل گرتے ہیں تو کلر بدل جاتا ہے، کلر بدلنے کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ زمین کی ساخت اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد گڑھا پڑ جاتا ہے، وہ قطرہ ہی تو تھا، ایک قطرہ ہی تو گرا، گڑھا بن گیا۔ ہم بھی مل کر آپس میں تھوڑا تھوڑا کریں گے، اپنی سوچ کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد کو بدلیں گے، صرف ہمیں ضرورت نہیں ہے سارا جہان بدلنے کی، ہمیں کیا پرواہ کہ سارا جہان ہم بدل بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ میری طاقت نہیں کہ میں آپ سب کو بدل دوں، لیکن میں اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں، میں اپنی سوچ کو تو بدل سکتا ہوں۔ آپ سوچئے، اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں، بس اپنے آپ کو کر لیجیے۔ ہم نے تو یہ علماء سے سنا ہے، ہم نے آزمایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنے نفس کو، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ بتائیے حدیث میں کہ یہ تھوڑی آیا ہے کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس نے خدا کو، نہیں، جس نے اپنے آپ کو۔ اور باقی حقیقت ہے، جو شخص اپنی ذات کو پہچانتا ہے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو صحیح صحیح نظر آتا ہے، غلط غلط نظر آتا ہے، اس کی سوچ بنتی ہے۔ بہرحال ٹائم نکل رہا ہے، جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا، دیکھیں مسجدوں کا ذکر اس لیے کہ مسلمانوں مقدس مقامات کا ادب کرو، تعظیم کرو، ہر وہ شے جس کو تقدیس حاصل ہو جائے، جس کو مقدسیت حاصل ہو جائے،
جس کو کوئی اللہ والے سے کسی نیک چیز سے نسبت ہو جائے اس کی تم تعظیم کرو، اس کا تم ادب کرو۔ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں جہاں تبرکات تھے، جو مقدس مقامات تھے، سارے یہودیوں کے عیسائیوں کے اشارے میں سب تباہ کر کے گرا دیے۔ ارے وہ درخت جو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا کھجور کا، وہ درخت جو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے آبیاری کی بیج لگایا، اس کو بڑا کیا، اس کو بنایا، ہم لوگ جاتے تھے اس کی زیارت کرتے تھے، میرے آقا کا لگایا، ہاتھ کا لگایا ہوا درخت، اس کو ہم چومتے تھے۔ کوئی غلط بات ہے اس میں؟ میرے آقا کا چیز ہے، اس کو نہ دیکھیں، اس کو نہ چومیں کہ ہم نقدیوں نے کاٹ دیا اس کو، یہ کہہ کر کہ شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے۔ پتہ درخت کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ سعودی عرب میں بیوقوف کون بیٹھ گئی ہے جا کر جو کہہ رہے درخت کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ پوجا ہے؟ اس کو پوجا کہتے ہیں؟ بدل گئی سوچ، عرب تو تباہ برباد ہو ہی گیا۔ شکر ہے اسلام ہمارے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عرب کی بات بتائی تھی، اور وہ کیا تھا کہ اہل عرب جب امامہ اتار دیں گے دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ ہے کسی کے سر پر امامہ عرب؟ پتہ نہیں کیا رومال رکھ کے ٹھنڈا لگا لیا اوپر کالے رنگ کا، کہیں ہے سنت سے ثابت؟ کبھی نبی نے پہنا ہی ہے؟ امامہ نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، عرب جب تک امامہ پہن، حدیث سنیے، عرب جب تک امامہ پہن کے رکھیں گے دنیا میں راج کریں گے، عزت سے رہیں گے، اور جیسے ہی امامہ اتاریں گے ذلیل و خوار ہوں گے۔ بتائیں پورے عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیے پورے عرب میں، شام، عراق، ایران، افغانستان تو ادھر نکل آتا ہے، اردن، مصر، کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین، کیا ہو رہا ہے؟ عزت ہو رہی ہے؟ اتنے اتنے موٹے بم کے گولے پھول پر کھائے جا رہے ہیں، پوری آبادیوں کو آگ میں نگا کر کہا جا رہا ہے واہ ہم نے بارش کر دی ہے ٹھنڈے پانی کی۔ یہ میرے آقا نے پہلے پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ بہرحال میرا ایک لہجہ ہے بات کرنے کا، ہو سکتا ہے کسی کو برا بھی لگا ہو، لیکن بہرحال معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم بدل گئے۔ تبدیلی کا نعرہ تو ہم لوگ بھائی بدل تو چکے ہیں، اب یہ بہت صحیح کرو، ان بدلے ہوئے کو درست کرو، جو بدل گئے ان کو درست کرو، ان کو وہ چیزیں لاؤ جو اصل تھی، بدلے تو پڑے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مقدس مقام کا، ہر وہ مقدس چیز جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے اس کو چوننے کی سعادت عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔